السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 20 اگست 2025 بدھ کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ انتہائی افسوسناک خبر۔ انتہائی افسوس کے ساتھ ابھی بہت ہی اندوہناک خبر موصول ہوئی، جس کو سن کر کلیجہ منہ کو آ گیا۔ جامعۃ القرات کفلیتا سورت گجرات کے محتمم، مشفق و مربی سالار قافلہ حضرت مولانا قاری اسماعیل بسم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ابھی انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کافی عرصے سے علالت سے گزر رہے تھے۔ واضح رہے کہ حضرت مولانا قاری اسماعیل بسم اللہ رحمۃ اللہ علیہ جامعۃ القرات کفلیتا سورت گجرات کے محتمم تھے۔ اللہ تعالی حضرت والا کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وہیں دوسری جانب ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ اپوزیشن کے ہنگامے کے بیچ لوک سبھا میں امت شاہ نے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور وزراء کو ہٹانے سے متعلق 3 بل پیش کر دیے ہیں۔ آگے تفصیلی رپورٹ جانتے ہیں۔ آج لوک سبھا میں وزیر داخلہ امت شاہ نے اپوزیشن جماعتوں کے ہنگامے کے باوجود لوک سبھا میں 3 اہم بل پیش کر دیے۔ ان میں گورنمنٹ آف یونین ٹیریٹریز یعنی ترمیمی بل 2025، 130ویں آئینی ترمیمی بل 2025 اور جموں و کشمیر تنظیم نو ترمیمی بل 2025 شامل ہیں۔ مرکزی حکومت جموں و کشمیر تنظیم نو ترمیمی بل 2025 میں ترمیم کرنے جا رہی ہے، جس سے کہ اس میں سنگین مجرمانہ الزامات کی وجہ سے گرفتار اور نظربند وزیر اعلیٰ یا وزیر کو ہٹانے کا بندوبست کیا جا سکے۔ ایک رپورٹ کے مطابق جموں و کشمیر تنظیم نو ایکٹ 2019 کے تحت سنگین مجرمانہ الزامات کی وجہ سے گرفتار اور نظربند وزیر اعلیٰ یا وزیر کو ہٹانے کا اس میں کوئی بندوبست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مرکزی وزیر داخلہ نے آج گورنمنٹ آف یونین ٹیریٹریز ترمیمی بل 2025 بھی پیش کیا۔ اس بل کا مقصد بھی تقریباً یہی ہے کہ اس میں ایسی ترمیم کی جائے کہ سنگین مجرمانہ الزامات کے تحت گرفتار اور حراست میں لیے گئے وزیر اعلیٰ یا وزیر کو ہٹانے کا کوئی بندوبست کیا جا سکے۔ ان 2 بلوں کے علاوہ مرکزی حکومت 130ویں آئینی ترمیمی بل 2025 کو پیش کرے گی۔ مرکز نے اس بل کے بارے میں کہا کہ آئین میں ایسے وزیر کو ہٹانے کا کوئی انتظام نہیں ہے جسے سنگین مجرمانہ الزامات کی وجہ سے گرفتار اور حراست میں لیا گیا ہو۔ ان بلوں میں تجویز کردہ دفعات کے مطابق اگر وزیر اعظم یا کوئی وزیر یا وزیر اعلیٰ سنگین فوجداری مقدمات میں ایک خاص مدت تک حراست میں رہتے ہیں تو ان کا وزارتی عہدہ ختم ہو سکتا ہے۔ ان بلوں کی شقوں کے تحت اگر وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یا وزیر میں سے کسی کو سنگین جرائم میں گرفتار کیا جاتا ہے جس کی سزا کم از کم 5 سال قید کی سزا ہے اور انہیں مسلسل 30 دن تک حراست میں رکھا جاتا ہے تو اسے 31ویں دن عہدے سے ہٹا دیا جائے گا۔ گورنمنٹ آف یونین ٹیریٹریز ترمیمی بل 2025، 130ویں آئینی ترمیمی بل 2025 اور جموں و کشمیر تنظیم نو ترمیمی بل 2025 کو وزیر داخلہ امت شاہ پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی کو بھیجنے کے لیے لوک سبھا میں ایک تجویز بھی پیش کریں گے۔ وہیں دوسری جانب واحد غازی قتل کیس میں 12 مجرمان کو عمر قید کی سزا۔ تحقیقات کے بعد پولیس نے 15 ملزمان کے خلاف چارج شیٹ داخل کی، جن میں سے 3 کی موت ہو گئی ہے۔ بلند شہر اتر پردیش ضلع اور سیشن عدالت نے منگل کو 12 سالہ واحد غازی قتل کیس میں 12 لوگوں کو عمر قید اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ جج منجیت سنگھ شیوران نے فرید، اصغر، افتخار، فاروق، خلیل، چمن، واحد، ساجد، لقمان، حاجی شاہد، انور اور اشرف کو مجرم قرار دیا تھا۔ ضلعی حکومت کے وکیل یعنی مجرمانہ راہل اپادھیائے نے کہا کہ یہ معاملہ 21 اگست 2012 کا ہے، جب بلند شہر کے رکان سرائے کے رہنے والے رئیس اور اسی محلے کے محمد یوسف کے بیٹوں کے درمیان پرانا تنازع پرتشدد ہو گیا۔ قتل کے دن یوسف کے تمام بیٹوں فرید، آصف، شہزاد اور قاسم نے مبینہ طور پر رئیس کے رشتہ دار اور خرجہ کے رہائشی آزاد پر حملہ کیا، جس میں رئیس شدید زخمی ہو گیا۔ چاروں کے خلاف نگر کوتوالی پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ 24 اگست 2012 کو دشمنی خونی تصادم میں بدل گئی کیونکہ دونوں فریقین اندھادھند فائرنگ کرنے میں مصروف تھے، جس سے افراتفری پھیل گئی۔ رئیس کے بھتیجے واحد 26 سال کو گولی لگی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔
15 ملزمان کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ تحقیقات کے بعد پولیس نے 15 ملزمان کے خلاف ضلع اور سیشن عدالت میں چارج شیٹ داخل کی تھی۔ ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک کیس کی سماعت ہوئی۔ اس دوران 3 ملزمان محمد یوسف اور رئیس کی موت ہو گئی۔ باقی ملزمان کو گزشتہ 14 اگست کو قتل کا مجرم قرار دیا گیا تھا اور انہیں عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا تھا۔ ان کی سزا منگل کو سنائی گئی۔ وہیں دوسری جانب دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا پر عوامی سماعت کے دوران حملہ، ملزم حراست میں۔ دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا پر عوامی سماعت کے دوران حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پولیس نے حملہ آور کو حراست میں لے لیا ہے۔ دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا پر نامعلوم شخص نے اچانک حملہ کر دیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ریکھا گپتا اپنے کیمپ آفس میں عوامی سماعت کر رہی تھی۔ جیسے ہی یہ حملہ ہوا، موقع پر افراتفری مچ گئی اور اہلکاروں نے فوری طور پر حفاظتی نظام کو چوکنا کر دیا۔ حملہ آور کے ارادے کے بارے میں فی الحال کوئی واضح اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ واقعے کے بعد پولیس نے کارروائی شروع کر دی اور حملہ آور کی شناخت کر کے اسے حراست میں لے لیا گیا۔ ایک سینئر پولیس افسر کے مطابق اس شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور اس سے مزید پوچھ گچھ جاری ہے۔ حکام نے بتایا کہ سینئر پولیس افسران موقع پر موجود ہیں۔ بی جے پی نے حملے کی مذمت کی۔ مذکورہ شخص نے سول لائنز میں واقع وزیر اعلیٰ کے دفتر میں عوامی سماعت کے دن حملہ کرنے کی کوشش کی۔ دہلی ریاستی بی جے پی کے صدر وریندر سچدیو نے اس کی مذمت کی۔ دہلی بی جے پی نے ایک پیغام میں کہا کہ دہلی بی جے پی کے صدر وریندر سچدیو نے اپنے ہفتہ وار جن سنوائی پروگرام کے دوران چیف منسٹر پر حملے کی سختی سے مذمت کر دی ہے۔ جمہوریت میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں، عام آدمی پارٹی۔ دہلی ایل او پی اور آپ لیڈر آتشی نے ایکس پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے دہلی کے وزیر اعلیٰ پر حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے لکھا، دہلی کے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا پر حملہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ جمہوریت میں اختلاف اور احتجاج کی جگہ ہوتی ہے لیکن تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ امید ہے کہ دہلی پولیس ملزمین کے خلاف سخت ترین کارروائی کرے گی۔ امید ہے کہ وزیر اعلیٰ مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ پارٹی ذرائع نے بتایا کہ گپتا پر تقریباً 35 سال کی عمر کے ایک شخص نے حملہ کیا تھا۔ اس نے پہلے عوامی سماعت کے دوران وزیر اعلیٰ کو کچھ کاغذ دیے اور پھر مبینہ طور پر ان پر حملہ کر دیا ہے۔ وہیں دوسری جانب این ڈی اے امیدوار سی پی رادھا کرشن نے نائب صدر کے عہدے کے لیے پرجا نامزدگی داخل کیا۔ 9 ستمبر کو انتخابات۔ نائب صدر کے عہدے کے لیے این ڈی اے کے امیدوار سی پی رادھا کرشن کی نامزدگی میں وزیر اعظم نریندر مودی، امت شاہ نے شرکت کی۔ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس این ڈی اے کے امیدوار سی پی رادھا کرشن نے نائب صدر کے انتخاب کے لیے آج بدھ کو اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ سی پی رادھا کرشن کی نامزدگی کے وقت این ڈی اے کے کئی سینئر لیڈران اور دیگر ممبران پارلیمنٹ بشمول وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور مرکزی وزیر نتن گڈکری موجود رہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ نائب صدر کے عہدے کے لیے 9 ستمبر کو انتخاب ہونا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کاغذات نامزدگی کے پہلے سیٹ میں مرکزی تجویز کنندہ تھے۔ کاغذات نامزدگی کے 4 سیٹوں میں داخل کیا گیا۔ ہر سیٹ پر 20 تجویز کنندگان اور 20 معاونین کے دستخط تھے۔ پہلے سیٹ پر مرکزی تجویز کنندہ کے طور پر پی ایم مودی کے دستخط ہیں، جبکہ باقی سیٹوں پر مرکزی وزراء اور سینئر این ڈی اے لیڈروں کے دستخط تھے۔ اس طرح یہ اتحاد میں وسیع اتفاق رائے کی عکاسی کرتا ہے۔ اس طرح سی پی رادھا کرشن کا انڈیا بلاک کے جسٹس بی سدرشن ریڈی سے سیدھا مقابلہ ہوگا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے دوران این ڈی اے کے تقریباً 160 ارکان بشمول وزراء اور ارکان پارلیمنٹ موجود تھے۔ سی پی رادھا کرشن کو نامزد کرنے کا فیصلہ مرکزی وزیر پرہلاد جوشی کی رہائش گاہ پر این ڈی اے کے رہنماؤں کی ایک اہم میٹنگ کے دوران متفقہ طور پر کیا گیا۔ این ڈی اے کے سینئر حلیف اور مرکزی وزیر جیتن رام مانجھی نے متفقہ حمایت کی تصدیق کی اور کہا کہ موجود تمام قائدین نے رادھا کرشن کی امیدواری کی مکمل حمایت کا وعدہ کیا ہے۔ اس سے قبل اتوار کو وزیر اعظم مودی نے عوامی زندگی میں سی پی رادھا کرشن کے تعاون کی ستائش کی اور انہیں عاجز، ذہین اور زمین سے جڑا رہنما قرار دیا۔ سوشل سائٹ ایکس پر پوسٹ ایک پیغام میں پی ایم مودی نے کہا، تھیرو سی پی رادھا کرشن جی پی نے اپنی طویل عوامی زندگی میں اپنی لگن، عاجزی اور ذہانت سے خود کو ممتاز کیا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کمیونٹی سروس اور پسماندہ لوگوں کو بااختیار بنانے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ این ڈی اے پریوار نے انہیں ہمارے اتحاد کے نائب صدر کے امیدوار کے طور پر نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
ہے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور میگھالیہ کے موجودہ گورنر رادھا کرشن کا سیاسی اور انتظامی کیریئر وسیع رہا ہے۔ وہ تمل ناڈو سے ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں اور انہیں اپنے قانون سازی کی صلاحیت اور سماج کو بااختیار بنانے کے عزم کے لیے جانا جاتا ہے۔ نائب صدر کے عہدے کے لیے انتخابات اگلے ماہ ہونے والے ہیں اور پارلیمنٹ میں این ڈی اے کی برتری کے پیش نظر رادھا کرشن کے جیتنے کی امید ہے، تاہم انڈیا بلاک نے سخت مقابلہ دینے کے لیے طویل مدتی منصوبہ بنائے ہوئے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔